الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ الکافی سے روایات الکافی مہدویت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے کتاب الحجہ اس میں باب فی الغیبہ کی 19 نمبر حدیث کو ملاحظہ کیا کہ جس میں امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت منقول ہے۔ صحیح سند روایت ہمارے پاس یہ تھی کہ امام فرماتے ہیں للقائم غیبتان، قائم کے لیے دو غیبتیں ہیں، احداہما قصیرۃ، دونوں میں سے ایک مختصر ہے، والاخری طویلۃ، اور دوسری طویل ہے۔ الغیبۃ الاولی لا يعلم بمکانها فیها الا خاصۃ شیعتہ، غیبت اولی جو ہے اس میں ان کے مکان کو، ان کی جگہ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا سوائے ان کے مخصوص شیعوں کے۔ والاخری، اور جو دوسری ہے غیبت، لا يعلم بمکانہ فیها الا خاصۃ موالیہ، اور دوسری غیبت میں کوئی نہیں جانتا ہوگا سوائے ان کے خاص موالی کے۔ خاص شیعہ کے عنوان سے ہماری گفتگو نواب کی اور وکلاء اور سفراء کی طرف منتقل ہوئی۔ آپ کی خدمت میں تعارف پیش کیا گیا کہ وکیل، سفیر، نائب کسے کہتے ہیں، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے یہ بواب یا باب کے نام سے بھی، عنوان سے بھی معروف تھے۔ امام زمان علیہ السلام نے غیبت صغریٰ میں 4 نائبین کو خود منتخب کیا، اور تمام عالم تشیع کے بزرگ جتنے اصحاب و محدثین و فقہا ہیں وہ ان 4 کے سامنے انتہائی تواضع کے ساتھ پیش آتے اور ان کو اپنے لیے بعنوان رئیس و رہبر قبول کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ جناب عثمان بن سعید عمری رضی اللہ عنہ یہ پہلے نائب ہیں، اور ان کے بارے میں ہم نے گزشتہ 2 درسوں میں قدر تفصیل سے پڑھا کہ یہ خود یمن کے رہنے والے تھے۔ امام نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام، ان 3 اماموں کے یہ وکیل مطلق یا وکیل انہی کی جانب سے رہے ہیں، اور دین کے بیان میں کہ دین کو بیان کرنے، دین کو نشر کرنے، دینی اموال لینے، ان حساس امور میں ان کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے وکیل بنایا تھا۔ بنیادی طور پہ خود ایک تاجر کی حیثیت معاشرے میں رکھتے تھے، یعنی معاشرے میں اگر لوگ ان سے پوچھیں یا لوگوں سے آپ پوچھیں کہ کون ہے عثمان بن سعید، تو وہ کہیں گے کہ آئل کا یا تیل کا کاروبار کرنے والی ایک شخصیت ہے، اس سے زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے۔ لیکن ان کا تعلق ربط اور ایمان، جو قوت ایمانی ان کے پاس موجود تھی، اس کی بنیاد پہ وہ وعلیکم السلام نیابت کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز تھے۔ جناب عثمان بن سعید عمری نے تیل کے کاروبار شروع بھی اسی لیے کیا کہ شدید ترین ان حالات میں کہ جو حکومت کی طرف سے برپا کیے گئے تھے، ان حالات میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے رابطہ قائم کریں اور شیعوں کی مشکلات دور کریں اور ائمہ اہل بیت کی تعلیمات شیعوں تک براہ راست پہنچائیں۔ یہ پہلو ایک سیاسی تناظر رکھتا ہے اور سیاسی ایک فعالیت کی نشاندہی کرتا ہے جس کو کھولنے کی ضرورت ہے، اگرچہ اس پہلو سے سابقہ ادوار میں ہمارے ہاں گفتگو موجود نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں اس پہلو پہ مختلف مقالہ جات ایرانی اور عرب ملکوں سے تعلق رکھنے والے علماء نے لکھے ہیں، اور بعض دلچسپ پہلو بھی ہیں۔ بہرحال وہ غور و فکر کریں تو وہ پہلو نمایاں ہو جاتے ہیں، لیکن اس سیاسی فعالیت کو ہم اگر نظر انداز کر دیں تو اس دور کے حالات اور عثمان بن سعید کی خدمات ہمارے سامنے کسی طور پہ واضح نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جو 12 ائمہ علیہ السلام ہیں، ان کی زندگانی کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو سب سے شدید ترین حالات جس امام کو پیش آئے
وہ آخری ہمارے 4 ائمہ ہیں یعنی امام تقی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، امام عسکری و امام زمان علیہ السلام۔ اس سے پہلے جو ائمہ ہیں ان کے پاس کچھ نہ کچھ فرصت رہی، کچھ نہ کچھ مہلت رہی مثلا امام علی علیہ السلام کو وسیع پیمانے پہ موقع میسر آیا، یہاں تک کہ جنگیں ہوئیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو وہی حالات پیش آئے، اور اس کے بعد جب لشکر کو شکست کھانا پڑی تو اس وقت ایک صلح کی راہ کو اختیار کیا گیا، لیکن اس میں بھی حالات ایسے نہیں تھے کہ قیام نہ ہو سکے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام کی قیام میں بھی جب معاشرے نے اور امت نے ساتھ نہیں دیا تو تب حالات اور ابتر ہوئے اور اس قدر ابتر ہوئے کہ شیعوں کو اپنا نام لینا بھی دشوار ہو گیا، یا اہل بیت علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا، گالم گلوچ ممبروں پہ عام کی جاتی تھی۔ لیکن اس وقت بھی یہ حالات ضرور معاشرے میں موجود تھے کہ ائمہ علیہ السلام اپنے طور پہ مختلف جگہوں پہ سفر کر سکیں، اگرچہ میل جول رکھنے والوں پہ شدید اور کڑی نگرانی کی جاتی تھی، لیکن امام سجاد علیہ السلام، امام باقر و امام صادق علیہ السلام نے جہاں دین کو نشر کیا اور مختلف معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے الہادی نظریات کا مقابلہ کیا اور دین حقیقی کو پروان چڑھایا، وہاں پہ یہ فرصت پھر مہیا ہو گئی کہ تشیع قیام کی حالت میں آئے۔ لہذا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جو ان 3 ائمہ علیہ السلام کی پلاننگ تھی، اس کی بنیاد پہ ایک وسیع حالات سامنے آئے اور گنجائش پیدا ہو گئی، لیکن راز کی حفاظت نہیں کر سکے قریبی افراد، اور راز افشاں ہو گیا، نقشے ان کے سامنے عیاں ہو گئے، اور انہوں نے اس کو پھر جس کو کہتے ہیں کہ ناکام، کیونکہ نقشے جب عیاں ہو جائیں تو کلیدی افراد کو پکڑ لیا جاتا ہے، خفیہ طور پہ قتل و غارت کی جاتی ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو طویل عرصہ جیلوں میں رکھا گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد انہوں نے ائمہ علیہ السلام کو یہ مہلت ہی نہیں دی کہ وہ امت کے درمیان قدر آزادی کے ساتھ رہ سکیں، اصلاً یہ مہلت ہی ان سے لے لی، اس لیے امام رضا علیہ السلام کو اختیار دیا کہ یا مدینہ میں شہید ہو جائیں یا سفر کریں، جیسا کہ معین اخبار رضا میں ہم یہ روایت تفصیلی طور پہ پڑھ بھی چکے ہیں امام رضا علیہ السلام کے متعلق، کہ امام علیہ السلام کو واضح طور پہ انہوں نے آ کے دھمکی دی کہ اگر آپ مدینہ سے نہیں نکلتے اور منتقل نہیں ہوتے تو یہاں پہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے از راہ مجبوری طوس کی طرف، یا مشہد جسے آج معروف ہے خراسان، اس طرف سفر کیا، اور یہاں پہ ایک قسم کا نظر بند کر دیے گئے، کیونکہ حکومتی جگہوں پہ رکھے جاتے تھے اور آنا جانا ہر روز ان کا معین ہوتا تھا، جو میل ملاپ ہو رہی ہوتی تھی وہ پورے کے پورے دارالامارہ یا اس جگہ سے گزر کے ان تک لوگ پہنچتے تھے۔ لہٰذا امام علیہ السلام کی تمام فعالیت کو ختم کر دیا گیا، امت کے افراد، عام افراد نہیں مل سکتے تھے، جیسے آج بھی آپ کسی بھی پارلیمنٹ یا اس کے آس پاس کے اداروں میں منتقل کر دیں یا بڑا ایک عہدہ دے دیں تو عوام الناس تو اس سے ہر روز نہیں مل سکتی، لہذا امام رضا علیہ السلام کو اسی طریقے سے امت سے کاٹ دیا گیا، ان کی فعالیت میں نگاہ رکھی گئی، ان سے کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا، ان کی بات کسی کو پہنچانے کا موقع نہیں دیا جاتا تھا، جو ان سے زیادہ میل جول رکھتا تھا وہ اچانک غائب کر دیا جاتا تھا۔ لہذا چند افراد تھے، مثلا خادم کے طور پہ کوئی امام رضا علیہ، اب مثلا جب یہ صورتحال بنی تو یہاں پہ تشیع نے مختلف طریقے اختیار کیے، جو مخلصین تھے ان میں سے ایک طریقہ کار تھا کہ اپنے آپ کو بطور غلام پیش کر دیتے، جیسے ہوتا ہے کہ یار نوکر کے طور پہ آ گئے، مزدور کے طور پہ آ گئے۔ تو ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جو افراد جیسے ابا سلط ہیں وہ امام کے خادم کے طور پہ موجود رہتے تھے، اسی طرح بعض افراد ہیں وہ اہل علم معروف تھے لیکن اپنے دین کو عیاں کیے ہوئے نہیں تھے، نظریات اور افکار کو عیاں کیے ہوئے نہیں تھے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کی آپ حالات زندگی دیکھیں تو اس میں ہمیں یہ قید و بند کی یا یہ نظر بند کی زندگی زیادہ اس کا عرصہ دکھائی دیتا ہے، اور اس کے بعد ان سے بھی سخت حالات پیش آئے۔ امام تقی علیہ السلام کو چھوٹی عمر میں ہی شہید کر دیا گیا، فرصت ہی نہیں دی کہ وہ امت سے گہرا ربط قائم کر سکیں اور امت کے اندر جو ہے اس کو پروان چڑھا سکیں ہدایت کے،
امور کو آزادی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ امام نقی علیہ السلام کو بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، اور سامرا میں ان کو ایک محلے کے اندر نظر بند کر دیا گیا جسے عسکر کہا جاتا ہے، اور اسی سے عسکری لقب پڑ گیا۔ لہذا امام نقی علیہ السلام، امام تقی، ان کو بہت شدت میں رکھا گیا۔ افراد اصلاً ان تک پہنچتے ہی نہیں تھے، کیونکہ جو افراد پہنچتے واپس اٹھا لیا جاتا تھا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ پاکستان بارڈر پار کریں، پتہ لگا بندہ ہی غائب ہے، 4 دن بعد کوئی تصویر آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا اسے بھی مثلا ایجنسیوں نے یا فلاں نے اٹھا لیا۔ عام پاکستان میں یہ حالات بن چکے ہیں، اچانک غائب کر دیتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی یہی کیفیت تھی، اس لیے بندے نکلتے ہوئے ہی گھبراتے تھے۔ اس ٹائم تو سوچتا ہی نہیں کوئی تھا کہ ہم نے سامرا جانا ہے امام سے ملاقات کے لیے، کیونکہ نہ ملاقات تک پہنچنے کی کوئی راہ ہوتی تھی اور نہ وہاں سے واپسی کا کوئی موقع ہوتا تھا۔ اور امام عسکری علیہ السلام کے لیے بھی یہی شدید حالات تھے۔ امام عسکری علیہ السلام اس لیے متعدد مرتبہ جیل گئے۔ جیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو شدید شک ہے کہ یہ امت کے اندر ان امور کو انجام دے رہے ہیں کہ جو حکومت کے لینے کا سبب بن سکتے ہیں یا حکومت کے لیے مشکل کھڑی کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جیلوں میں عموماً آج کے دور میں بھی کوئی بلا وجہ کسی کو نہیں ڈالتا، یا تو اس کے اوپر کوئی جرم کا خدشہ ہوتا ہے یا جرم اس کے اوپر عائد ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے، یا اس کو ڈر ہوتا ہے ایجنسیوں کو کہ یہ ملک کے اندر حالات کو بگاڑ دیں گے۔ مثلا پاکستان میں عموماً جو شیعہ حضرات ہیں ان کو پکڑنے کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اگرچہ شیعہ اقلیت میں پاکستان میں ہیں، لیکن ایجنسیاں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ اتنی طاقت رکھتے ہیں کسی بھی وقت ملک کے حالات کو خراب کر دیں، اس لیے وہ تشیع کے اندر اتنی طاقت کو بننے کا موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ حالات کے خراب ہونے کا کوئی سبب مہیا ہو سکے کہ کل کو ان کو پلان کر کے اسے قابو کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ مثلا جیسے شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ انہیں شہید کر دیا، شہید ضیاء ہیں انہیں شہید کیا، ڈاکٹر محمد علی نقوی ہیں، یعنی وہ کلیدی افراد۔ تو یہ سابقہ زمانوں میں بھی اسی طریقے سے تھا۔ لہذا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کس طریقے سے پہنچے امام تک۔ تو اب جو تشیع کے افراد تھے انہوں نے جو پلاننگ کی، اس پلاننگ کا بنیادی حصہ ایک یہ خادم بننا اور خادم کے طور پہ جانا تھا، اور دوسرا کاروبار تھا، تیل کا کاروبار، کھجور کا کاروبار، کپڑے کا یا ٹوپی کا کاروبار۔ اس طرح کاروبار کے طور پہ، کیونکہ سامرا بڑا انہوں نے دارالخلافہ بنایا اور بڑا منظم، کہ اس سے پہلے ایسا دارالخلافہ ابھی تک بنا نہیں تھا، کیونکہ خوبصورت جگہ پہ تھا، دریائے فرات و دجلہ کے قریب ہے اور سرسبز ایریا ہے، ٹیلے اور پہاڑیاں ادھر موجود ہیں۔ آج بھی آپ جائیں تو آپ کو وہ سرسبز ایریا دکھائی دے گا۔ لیکن جہاں پہ یہ بڑی تعجب کی چیز ہے کہ پورے اس دارالخلافہ میں سب سے نچلا جو محلہ ہے، نچلا محلہ غربا کا محلہ ہوتا ہے، کہ آج بھی آپ کسی بھی دنیا کے شہر میں جائیں وہ شہر تقسیم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ شہر بالا کہلاتا ہے، جس میں امیر نشین لوگ رہتے ہیں، امیر لوگ ادھر خانہ نشین ہوتے ہیں۔ بعض متوسط طبقہ ہوتا ہے اور بعض ہوتا ہے غربا کا۔ غربا کے علاقے پہچانے جاتے ہیں، جیسے آج آپ قم میں پوچھیں تو کہتے ہیں نیروگا، البتہ وہ انتہائی نیروگا کہتے ہیں۔ ادھر پھر خاص نوعیت کے حالات ہوتے ہیں، امنیت بہت زیادہ ادھر نہیں ہوگی، ادھر دہی آپ کو ماحول زیادہ نظر آئے گا، سلیقے کے لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، اور دو مسائل ہیں، مثلا چوری چکاری ممکن ہے کہ ادھر زیادہ ہوتی ہو۔ یہی حال اس دور میں بھی تھا، اس لیے سامرا کا سب سے نچلے کا جو محلہ تھا وہ عسکر کا محلہ تھا، اسی سے عسکری ہے۔ لیکن آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خداوند متعال جس کے ذکر کو زندہ رکھے، کہ وہ جو بلند و بالا اور بہترین انہوں نے محل نما گھر بنائے ہوئے تھے اور سرکاری عمارتیں بنائی ہوئی تھی، دفاتر بنائے ہوئے تھے، وہ بالکل بنجر ابھی پڑے ہوئے ہیں۔ آپ سامرا جائیں، آپ کو اصلاً ادھر ایک ذرہ اس کا اثر نظر نہیں آئے گا، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی۔ اس طرح اس کو زمانے نے مٹا دیا، اور جس محلے کو جس نے مٹنا ہی مٹنا تھا ان کی فہرست کے مطابق اسے اللہ نے اس طرح سے اجاگر کیا کہ پوری دنیا کے لوگ کھچے ہوئے آج اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ لہذا یہ عسکر محلہ ہے، یہ جہاں پہ ابھی امام نقی و امام عسکری علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے، یہ وہ گھر تھا
اور یہ غریبوں کا گھر تھا، اس جگہ پہ افراد آتے ہی نہیں تھے، ادھر چھوٹے رینک کے سپاہی رہتے تھے اور فوجی رہتے تھے اور جاسوسوں کو بھرا ہوا تھا، اور محلے کی کوئی صحیح تعمیرات بھی نہیں تھی، جس طرح غریب افراد رہتے ہیں۔ جاہل لوگ آس پاس زیادہ رہا کرتے تھے اور تعصب ان کے درمیان بہت زیادہ تھا، کیونکہ عباسی حکومت میں سنی ازم کے تعصب کے اثرات زیادہ پائے جاتے تھے۔ بہرحال اب ایسے میں عثمان بن سعید نے تجارت کی راہ لی، اس تجارت کی راہ سے انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا، خطرے میں ڈالا، پکڑے جا سکتے تھے، اموال ان کے نکل سکتے تھے، کیونکہ وہ بڑے بڑے مرتبان ہوتے تھے جس میں تیل ڈالا جاتا تھا، وہ کچھ میں تیل ڈالا اور بقیہ میں شیعوں کے اموال ڈالے اور لے گئے اور گھر کے اندر پھر اتارتے تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی پلاننگ کس طرح سے تھی۔ اس پلاننگ کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ اپنی شخصیت کا تعارف معاشرے کے اندر اور لوگوں کے سامنے دکھائیں، بلکہ کامیاب ترین فرد وہی ہے کہ جس کی زیادہ پہچان ہی نہ ہو سکے اور دین کی وہ زیادہ سے زیادہ خدمت انجام دے جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطہ وہ قائم کر جائے۔ اور اسی طرح سے عثمان بن سعید انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ پہنچاتے اور قریب، کیونکہ بغداد سے کچھ کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، اس لیے بغداد میں منتقل ہو گئے۔ عموماً بغداد میں زندگی بسر کیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تجارت کی جگہ کون سی تھی؟ بغداد سامرا، بغداد اور سامرا، کیونکہ بغداد ایک وسیع اور کھلی جگہ اس طور پر میسر تھی کہ رش ادھر بن گیا۔ پہلے تو دارالخلافہ ہارون کے دور میں بغداد تھا لیکن ادھر رش بہت زیادہ پڑ گیا، تو اس رش کو تو وہ قابو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ایران سے شیعہ آتے بغداد میں، سنی شیعہ سارے بغداد جمع ہوتے تھے۔ بڑا ایک شہر تھا اور آبادی لاکھوں میں تھی، تو اس لیے ایک بڑی آبادی یعنی موجود تھی۔ تو عثمان بن سعید اس طریقے سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس دور میں بڑی بڑی علمی شخصیات تشیع کی موجود تھیں، جیسے محمد بن یعقوب کلینی ایک بہت بڑا نام ہے، آج تشیع میں زندہ رہ جانے والے ناموں میں سب سے نمایاں نام ہی یہ ہے، یعنی شاید عثمان بن سعید کو اتنا نہیں جانتے جتنا محمد بن یعقوب کلینی کو ہمارے مکتب تشیع میں افراد جانتے ہیں۔ لیکن محمد بن یعقوب کلینی اپنی تمام جلالت کے باوجود عثمان بن سعید کے سامنے متواضع ہیں، ان سے کم درجے کے ہیں۔ عثمان بن سعید عمری وہ ان سے بہت اعلیٰ اور بالا درجے کے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے احمد بن اسحاق ہیں، جو امام عسکری علیہ السلام کے وکیل خصوصی طور پہ قم میں رہے ہیں، قم میں تمام امور کو انجام دیتے تھے۔ اگر ان وکلاء میں بھی آپس میں آپ تناسب کو دیکھیں اور کمپیریزن کریں تو ان وکلاء میں بھی جلیل القدر اور باعظمت وہ عثمان بن سعید ہیں۔ اگر وکیلوں میں بھی اگر کوئی وکیل جا کے پوچھتا کہ میں دین کس سے لوں تو وہ کہتے کہ جا کے عثمان بن سعید عمری سے لوں، اس قدر ان کی جلالت اور عظمت تھی۔ ہم تیزی سے بعض روایات پڑھتے ہیں اور اس موضوع کو انشاءاللہ آج ختم کر کے اگلے نائب کی طرف اگلے درس میں منتقل ہوں گے کہ وہ محمد بن عثمان بن سعید عمری ہیں۔ باب فی تسمیت من رآہ، الکافی میں ایک باب ہے، اس میں صحیح سند روایت موجود ہے۔ اس صحیح سند روایت کو میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو جناب عثمان بن سعید عمری کی شخصیت پتہ لگے گی۔ ان کی کنیت ابو عمر ہے، یہ ذہن میں رہے کہ کیونکہ اکثر کنیت کے ساتھ ان کے روایات میں تذکرہ وارد ہوا ہے۔ ابو عمر، عین میم رے واو، اگر واو نہ ہو تو عمر پڑھا جاتا ہے، اگر واو ہو تو عمر پڑھا جاتا ہے۔ واو لائی اسی لیے جاتی ہے کہ عین کے اوپر ضمہ یعنی پیش نہیں ہے، بلکہ عین کے اوپر فتحہ یعنی زبر ہے، عمر ہے۔ تو ان کی کنیت ابو عمر تھی۔ یہ روایت شیخ محمد بن یعقوب کلینی کیونکہ خود ہی غیبت صغرا کے ہیں تو ایک راوی سے ہی پہنچ جاتے ہیں عثمان بن سعید کے حالات تک۔ تو محمد بن عبداللہ اور محمد بن یحییٰ العطار دونوں جلیل القدر مشائخ میں سے ہیں شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ دونوں بزرگان نقل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سنی ہے عبداللہ بن جعفر الحمیری سے، بہت جلیل القدر شخصیت ہیں۔ عبداللہ بن جعفر الحمیری امام عسکری علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں اور تشیع کی اس وقت کی چوٹی کے افراد میں سے ہیں۔ جس آج کے دور میں آپ بڑی بڑی شخصیات کو جانتے ہیں
تو اس وقت اگر آپ ایک فہرست بنائیں تو ان چوٹی کے افراد میں ایک عبداللہ بن جعفر بن حمیری ہیں عبداللہ بن جعفر حمیری. عبداللہ بن جعفر حمیری کی مثال ایسی ہے جیسے آج کے دور میں مراجع الزام کی مثال ہے. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اجتمعت انا والشیخ ابو عمرو کس کی کنیت ہے؟ عثمان بن سعید کی. تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں میں اور ابو عمرو رحمہ اللہ یہ ہم دونوں ایک ہی جگہ پر تھے عند احمد بن اسحاق کے پاس. اب احمد بن اسحاق کون ہیں؟ جو کہ امام عسکری علیہ السلام کے وکیل ہیں اور قم میں ہوتے تھے. اور امام عسکری جو مسجد عسکری ہے یہ امام عسکری علیہ السلام کے حکم سے بنائی گئی تھی. یہ اس وقت ابھی تک آباد ہے، یعنی عالم اسلام کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک مسجد یہی امام حسن عسکری مسجد ہے. تو احمد بن اسحاق موجود تھے، یعنی یہ ایک جگہ ممکن ہے بغداد جگہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ بغداد ہے اور یہ کوفہ بصرہ یہ وہ علاقے ہوتے تھے، بڑے بڑے علاقے تھے اس دور میں. آج کے دور میں تو بغداد بہرحال آج بھی وسیع اور اس احاطے پہ پھیلا ہوا ہے. تو ان جگہوں پہ یہ ممکن ہے کہ اس جگہ جمع ہوئے ہوں. یہ تو ہے کہ سامرا میں نہیں تھے، سامرا میں گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی ملنے جلنے کی. تو سامرا کی ایک اور خصوصیت بھی تھی کہ سامرا ان علاقوں میں سے تھا جہاں پہ قدیم زمانے سے ہی ناسبی زیادہ رہتے ہیں، یعنی دشمنان اہل بیت، یعنی شدت پسند ادھر تھے. آبادیاں کوئی خاص نہیں تھیں، ایک تو کوئی تھا نہیں، لیکن جب انہوں نے منتقل کیے تو تب مراد ہے. وَإِلَّا سامرا غیر آباد جگہ تھی، ایک اصل میں بالکل جنگلات کا ایریا تھا. تو ہارون رشید نے اپنے آرام کے لیے خفیہ ایک جگہ بنائی ہوئی تھی تفریح کی، کہ بغداد سے تقریباً 200 کلومیٹر یا اس طرح کچھ ہے اس کا فاصلہ. تو یعنی 1-2 دنوں کا فاصلہ اس دور میں بن جاتا ہے 1 دن کا یا 1.5 دن کا. تو ہارون رشید نے خفیہ طور پہ جگہ بنائی ہوئی تھی. جب تھک جاتا تھا، کیونکہ بغداد تازہ بڑا خوبصورت بنایا تھا، پل اس تھے، پلوں کو انہوں نے چراغ سے روشن کیے تھے، راستوں کے اوپر چراغ لگائے تھے جیسے آج کل آپ اسٹریٹ لائٹس کہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں. تو محل بڑے اچھے، یعنی محلے اچھے بنائے تھے، گھروں کو انہوں نے سوسائٹی ٹائپ بنایا تھا، آب نکاسی کا اچھا نظام بنایا تھا، بازاروں کو ایک جگہ جمع کیا تھا. بغداد کے اوپر کافی کتابیں لکھی گئی ہیں. ہارون رشید کے دور کو اہل سنت نے بہت کھول کے بیان کیا ہے، کیونکہ اہل سنت عمر بن عبدالعزیز کے بعد سب سے زیادہ جس کی قدر کرتے ہیں وہ ہارون رشید ہے، ہارون اور مامون. کیونکہ اس دور میں چوٹی کے تک ترقی کے اعتبار سے اور منظم اور قوت کے اعتبار سے عباسی حکومت سب سے چوٹی پہ پہنچی ہیں ہارون اور مامون کے دور میں. خلاصہ کلام کہ ہارون نے خفیہ طور پہ اس جگہ کو بنایا تھا، کیونکہ یہ سفر کرتے جائیں اچانک ایک ایریا آتا ہے جس میں پہاڑی ٹیلے ہیں، سرسبز و شاداب ہے اور وافر پانی موجود ہے. تو وہ ادھر اقامت گاہ چھوٹی سی بنائی ہوئی تھی اور ادھر شکار یہ بادشاہ کیا کرتے تھے. اس کی خبر ہارون نے فقط مامون کو دی ہوئی تھی. تو مامون بھی پھر جب تھک جاتا تو اس جگہوں پہ جایا کرتا تھا اور اس کی وہ حفاظت کیا کرتے تھے. اس لیے اس کا اصل نام تھا سر من رآہ، یعنی مسرور ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو دیکھا. من رآہ، ہر دیکھنے والا اس جگہ کو جو دیکھتا ہے وہ مسرور ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. پھر وہ آہستہ آہستہ الفاظ سامرا بن گئے. تو بعد کے ایام میں عباسی حکومتوں نے، جب مثلا متوکل ہے یا معتصم ہے، ان میں سے کسی ایک بادشاہ نے اس کو دارالخلافہ بنا لیا، کیونکہ بغداد میں رش بہت پڑ گیا، آبادی بڑھ گئی، گلیاں چھوٹی پڑ گئیں. تو انہوں نے پھر بغداد سے کافی دور سوچا کہ دارالخلافہ بنایا جائے کہ بغداد سے فاصلہ واضح طور پہ ہو جائے. تو تب سامرا کی آبادی نئی تعمیر کی گئی. تو وہاں پہ جتنے افراد رکھے گئے سارے ہی متعصب تھے. اس لیے آج کے دور میں بھی امام عسکری علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام کا جہاں روضہ مبارک ہے، وہ روضہ مبارک بھی سنی گھروں میں گھرا ہوا ہے. اس لیے جب داعش آئی ہے تو داعش نے ایک طویل عرصہ اس کے اوپر قبضہ رکھا ہے اور بڑی بڑی قربانیاں اور شہادتوں کے بعد وہ روضہ آزاد ہوا ہے، کیونکہ وہ پورے محلہ ہی سنیوں کا ہے اور سنیوں نے داعش کو اپنے گھر دیے. انہوں نے وہاں سے فائدہ، یہاں تک کہ انہوں نے کوئی 3 منزلہ تو بڑی پتھروں کی سلیں رکھیں اور پھر جا کے
کیا، اسے قابو کیا، پورے محلے کے محلے ایک طرف سے خالی کیے، وائلہ روزے کے اوپر فائرنگ اور حملے اور شہادتیں ہوتی رہتی تھی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہے کہ ابھی بھی وہ پورا محلہ گھرا ہوا ہے اہل سنت سے۔ تو یہ انہوں نے اب آپ آج کے دور کو ملاحظہ کریں کہ آج کے دور میں ایک زائر زیارت کرنے کے لیے مشکل سے جاتا ہے، وہاں پہ انہوں نے کتنے اہتمام کیے ہیں، رات ٹھہرنے نہیں دیتے، ٹھہرے تو دروازے بند کر دیتے ہیں، بسوں کی دور جگہ پہ ہے کہ کوئی خودکش حملہ نہ ہو جائے، 1.5 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر دور سامرا سے یعنی روضہ مبارک سے باہر آپ کو محلے سے بھی باہر روڈ کے اوپر اترنا پڑے گا، 3-4 جگہ چیکنگ ہوتی ہے۔ آج کے دور میں بھی اس طرح سے ہے کہ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب امام حیات میں تھے تو اس وقت لوگوں کے لیے پہنچنا کتنا مشکل تھا، اور یہ پورے یہ ایک محلہ آس پاس کی سب آبادیاں اس طریقے سے تھیں۔ تو خلاصہ کلام یہاں پہ سامرا میں تو مشکل تھا کہ یہ اجتماع آپس میں یہ 3 بڑی یعنی 3-4 بڑے مراجع اعظام جیسی بڑی شخصیات ایک جگہ جمع ہوئی ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر حمیری میں اور شیخ ابو عمرو یعنی عثمان بن سعید احمد بن اسحاق کے پاس جمع تھے۔ تینوں ہی وکیل ہیں، تینوں ہی جلیل القدر شخصیات ہیں، اصحاب ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں۔ فغمزنی احمد بن اسحاق، تو احمد بن اسحاق نے مجھ کو آنکھوں سے اشارہ کیا یا دبایا۔ غمز کہتے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعے سے یا آنکھوں کے اشارے کے ذریعے سے بتانا کوئی شے، یعنی ایسے نہیں کسی کا ہاتھ پکڑ کے دبا دیتے یا کسی کو کوہنی لگا دی، تو کسی کو آنکھوں سے اس طرح اشارہ کیا۔ تو انہوں نے عبداللہ بن جعفر کو اشارہ کیا احمد بن اسحاق نے کہ سوال کرو امام زمان علیہ السلام، یعنی اس کا مطلب ہے کہ عثمان بن سعید وہ بعد میں آئے، پہلے یہ آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے۔ تو فغمزنی احمد بن اسحاق ان اسألہ عن الخلف، خلف امام زمان علیہ السلام کا ہی لقب ہے، یعنی پیچھے جسے چھوڑا گیا ہو۔ خلف کا مطلب ہے پیچھے چھوڑا گیا ہو، کیونکہ مصدر آپ جانتے ہیں کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ شروع کریں، کیونکہ جلالت بڑی ہوتی تھی، عثمان بن سعید سے گھبراتے بھی تھے، جلیل القدر تھے، باعظمت تھے، ائمہ نے ان کا مقام ہی سب کے سامنے اتنا ابھارا کہ ان کے سامنے بڑے عاجزی کے ساتھ یہ سارے بیٹھتے تھے۔ تو خود احمد بن اسحاق کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں خود سوال کریں، تو عبداللہ بن جعفر حمیری کو کہا۔ فقلت لہ، تو عبداللہ بن جعفر نے سوال کیا اور عثمان بن سعید سے کہا، یا ابا عمرو انی ارید ان اسألک عن شیء۔ اب تمہید پوری باندھی، اور تمہید باندھتے ہوئے کہا کہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وما انا بشاک فیما ارید ان اسألک عنہ، میں آپ سے جس بارے میں سوال کر رہا ہوں مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے، یقین ہے اس کے بارے میں شک کی وجہ سے یہ سوال نہیں کر رہا، کیونکہ بعض اوقات سوال اس لیے ہوتا ہے نا کہ بندہ شک میں یا جہالت میں ہوتا ہے، جہالت دونوں ہی ایک نو شمار ہو جاتی ہیں، شک اور جہالت۔ جہالت میں ہوتا ہے بالکل ہی نہیں پتہ، شک میں ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے لیکن اس کے اوپر انسان کا اپنا اطمینان نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن جعفر حمیری نے کہا کہ میں جو سوال کر رہا ہوں اس کے بارے میں مجھے شک نہیں ہے، فَإِنَّ اعتقادی و دینی، میرا عقیدہ اور میرا دین ہی یہ ہے، أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُ مِنْ حُجَّةٍ، کہ حجت سے زمین کبھی بھی خالی نہیں ہوگی، إِلَّا إِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا، روز قیامت سے 40 دن پہلے، 40 دن پہلے خالی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے یعنی دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی، ممکن ہے دنیا کی تباہی میں 40 دن لگ جائیں، یا اس کی کیا تشریح کی جا سکتی ہے اسے انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن ان الارض لا تخلو من حجت، زمین جو ہے وہ کبھی بھی خالی نہیں ہوتی، مگر کب 40 دنوں کے بعد روز قیامت میں جب 40 دن رہ جائیں گے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ وقت آئے گا، رُفِعَتِ الْحُجَّةُ، حجت کو اٹھا لیا جائے گا، کیونکہ جب تک حجت ہے زمین برباد نہیں ہوگی۔ وَأُغْلِقَ بَابُ التَّوْبَةِ، اور توبہ جو ہے وہ اس کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ، کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے
کہ جب یہ وقت آ جائے گا تو اس سے پہلے من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، تو کسی ایمان لانے والے کو اس کا نفس فائدہ نہیں دے گا جس نے اس تک ایمان نہیں لایا۔ اس سے پہلے، اس موقع سے پہلے جو ایمان نہیں لایا اسے اب ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ آیات کریمہ میں ہے کہ اگر سکرات موت کی کیفیت آ جائے، جتنے لا الہ الا اللہ پڑھے، توبہ کرے، اس کو ایمان قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جب عذاب آ جائے سر کے اوپر تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، کہ یا اس نے اپنے ایمان کو کسب کیا بہترین طریقے سے لیکن اس سے پہلے نہیں کر سکا، تو اس نے بے شک وقت آ جانے کے بعد، یعنی جب قیامت کا وقت آ گیا، عذاب کا وقت آ گیا، موت کا وقت آ گیا، جتنے بہترین طریقے سے بھی ایمان لائے، جیسے فرعون نے قرآن کریم میں ہے ایمان کا بھی ادعا کیا اور مسلمان ہونے، سر تسلیم خم کرنے، اسلام لانے کا بھی اس نے شعار بلند کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پہ بھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ جتنے بہترین طریقے سے ایمان لے آئے، وقت آ جانے کے بعد ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا۔ یہ میرا عقیدہ اور دین ہے۔ فَأُولَئِكَ أَشْرَارٌ مِّنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جو اس فرصت کے ایام میں ایمان نہیں لاتے اور جب فرصت نکل جائے گی تب ایمان لائیں گے، تو یہ اللہ عز و جل کے سب سے شریر ترین مخلوق اور خلقت ہیں۔ وَهُمُ الَّذِينَ تَقُومُ عَلَيْهِ الْقِيَامَةُ، اور انہی کے اوپر جو قیامت ہے وہ قائم ہوگی۔ وَلَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْدَادَ يَقِينِي، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے یقین میں اور اضافہ کروں۔ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ سَأَلَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے سوال کیا، اَن يُرِيَهُ كَيْفَ يُحْيِي الْمَوْتَى، کہ وہ دکھائیں کہ مردوں کو کیسے ان کا رب زندہ کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اللہ نے فرمایا قَالَ بَلَىٰ، ابراہیم نے کہا کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ یہاں پہ مفسرین نے مختلف اس آیت کی تشریح کی ہے، یعنی ابراہیم ممکن ہے اپنے ہاتھ سے ان امور کو صادر ہوتا ہے دیکھنا چاہتے ہوں، یا عالم الغیب کے جو مشاہدات ہیں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، وَإِلَّا اس زمین کے ٹکڑوں کے اوپر دوبارہ اجزاء جڑیں، یہ کوئی ایسا تعجب آور چیز نہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ یا اس کے بعد بھی کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت عظیم شخصیت تھی، تو ان کا جو سوال ہے وہ بہرحال اس کی تشریح اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے اطمینان قلبی میں اضافے کے لیے سوال کیا۔ تو عبداللہ بن جعفر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے یقین میں اضافے کے لیے سوال کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آگے وہ بیان کرتے ہیں، وقت اخبارانی ابو علی احمد بن اسحاق، کہ مجھ کو خبر دی ہے۔ اب یہ ساری تمہید باندھ رہے ہیں، یعنی سوال کیونکہ بہت پوشیدہ اس مسئلے کو رکھا گیا تھا، بہت ہی پوشیدہ، اس لیے فوراً سوال ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے ایک تمہید باندھی، اب اگلی دوسری تمہید باندھ رہے ہیں۔ یہ جو تمہید ہے عبداللہ بن جعفر کی، یہ در حقیقت ہمارے لیے آج کے دور میں ان کی شخصیت کی سند بن گئی، عثمان بن سعید کی جلالت اور ان کی قدر و منزلت کی۔ احمد بن اسحاق نے مجھے خبر دی ہے، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ عن ابی الحسن امام نقی علیہ السلام سے، کہ احمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ قال سألتہ وقلت، احمد بن اسحاق امام نقی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، من اعامل، میں کس کے مطابق عمل انجام دوں یا کس سے یہ سوال جواب پوچھوں، او عمن آخذ، اور دین میں کس سے لوں، کیونکہ ہر دفعہ تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام نقی علیہ السلام سامرا میں نظر بند تھے، تو یہاں پہ احمد بن اسحاق نے کہا کہ آپ مجھے اس روئے ارض پہ کوئی بندہ بتائیں، آخر میں کس سے دینی معاملہ کروں، میں کس سے دین اخذ کروں، وَقَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ، اور کس کے قول کو میں قبول کروں۔ فقال لہو، تو امام نقی علیہ السلام نے احمد بن اسحاق کو کہا، العمری ثقتی، عثمان بن سعید عمری میرا قابل اعتماد ہے، فما اد الیک عنی، میرے ساتھ نسبت دے کہ وہ تمہارے پاس جو بھی بیان کرے، فعنی یؤدی، اس نے مجھ سے ہی یہ لیا ہے اور میری جانب سے ادا کیا ہے، یعنی وہ میرا ہی